اسٹاک ایکسچینج جو ہے ریکارڈ اس میں قائم ہے, شرح سود اب کم ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں اس حکومت کو تو اس طرح کے احتجاج ان کے لیے زہر قاتل ہوگا نا مفتاح صاحب, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اکانومی ہم ٹھیک طرف لے کے جا رہے ہیں. واٹس یور ٹیک؟ تو کیا کرنا چاہیے حکومت کو پھر 24 تاریخ کو یا اس سے پہلے؟ ابھی آپ جواب دیں گے آپ کا. تو دیکھیں, ایک تو پہلے میں یہ دونوں میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دونوں تجزیہ کار ہیں. اب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یا اکیلا ہوں یا چلو تجزیہ کاروں کے ساتھ آیا ہوں, لیکن یہ تو ایک ایک پارٹی کی لائن لے رہے ہیں. مطلب اگر عامر صاحب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ 24 کے الیکشن میں بےایمانی ہوئی تو اس کے بعد میں کیا بات کر سکتا ہے آدمی. اور اگر مطلب بھٹی صاحب اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اس کو راحیل شریف کو, تو راحیل شریف تو یہ کس کو نہیں پتا کہ عمران خان کا دھرنا کس نے کروایا تھا. تو یہ مطلب اتنی پارٹی کی لائن نہ لیں آپ لوگ. تجزیہ کار ہیں, خدا کا واسطہ ہے. مطلب ہم آگے ملک کو لے کر جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے تجزیے کے اندر بھی تھوڑی سی اس کا جواب مجھے بھی دینا ہے. جب ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ لچک, ٹھیک جی جب ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ لچک دکھاؤ, جب ہم کہتے ہیں فوج کو کہ لچک دکھاؤ, جب ہم کہتے ہیں شہباز شریف کو کہ لچک دکھاؤ اور آگے بیٹھ کے قوم کے لیے کوئی بات کرو, تو تجزیہ کاروں کو بھی اپنے بیانیے میں تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے. یہ تو خیر بات تھی. اب آئیے آئی ایم ایف پہ کہ دیکھیے آئی ایم ایف کا یہ جو پلان تھا, یہ 3 مہینے کا, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, کیونکہ 6 مہینے میں ریویو ہوتے ہیں اور پاکستان کو 6 مہینے تنہا نہیں چھوڑنے چاہ رہے تھے تو وہ آ گئے. انہوں نے یہ بات کی ہے, 3 باتیں انہوں نے میں. ایک تو یہ انہوں نے بات کی کہ بھائی آپ کا ریونیو اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا تھا, تو اس کو آپ کیا کرو گے. حکومت نے کوئی جواب دیے ہیں, میرے خیال سے اللہ نے چاہا تو یہ دسمبر کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ضرورت پڑتی ہے منی بجٹ کی, تو میری استدعا حکومت سے یہ ہوگی کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں, نہ کہ آپ ٹیکس بڑھائیں, کیونکہ اتنے آپ ٹیکس لگا چکے ہیں. آج دودھ پہ ٹیکس ہے, بچوں کے دودھ پہ ٹیکس ہے, بچوں کے کپڑوں پہ ٹیکس ہے, پینسل, کاغذ, ہر چیز پہ ٹیکس ہے. اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے ٹیکس کی. پاکستان آلریڈی ہے سم آف دا ہائیسٹ انکم ٹیکس ریٹس ان دا ورلڈ. دوسری گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ان سے کہا کہ آپ نے نیشنل فائنانس پیکٹ کی بات کری تھی, جس کے تحت صوبوں کو کچھ اخراجات دینے تھے اور کچھ صوبوں کو ایگریکلچر ٹیکس وغیرہ کا بڑھنا تھا, وہ بھی آپ نے نہیں کر پائے. تو وہ کیوں نہیں کر پایا, اور اس پہ میرے خیال سے تھوڑی سی پش بیک دی ہے گورنمنٹ کو انہوں نے کہ بھئی یہ چیزیں کروائیں آپ صوبوں سے اور نیشنل فائنانس پیکٹ کی بات کریں. اور تیسری چیز تھی کہ جو پاکستان میں ایک فنڈنگ گیپ ہے کہ جس کے تحت ہم کو 2 بلین اس سال چاہیے اور 3 بلین اگلے 2 سالوں میں چاہیے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا انتظام کرو. تو اس کی تو وہ کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب سے. اور ایک جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہماری معیشت ایک دم سلو ہو گئی ہے اور اس سے خیر نوکریاں نہیں مل رہی, اس سے غربت پھیل رہی ہے, لیکن یہ معیشت سلو ہونے کی وجہ سے درآمدات کم ہو گئی ہیں, تو ڈالر اتنا نہیں خرچ ہو رہا ہے جتنا پہلے ہو رہا تھا. بالکل. تو آپ کو لگا اس, لیکن سوال میرا پھر یہی تھا, ایک بریک لوں گا, کہ پاکستان کی اکانومی اگر اب گرو کر رہی ہے اس میں 1 منٹ کامران, صرف ایک فکر مجھے بریک کے بعد آپ جی فرمائیں سر, فرمائیں عامر صاحب فرمائیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مفتاح صاحب کا فرمانا اپنی جگہ بجا, لیکن جب وہ میرے تجزیے پہ تبصرہ کریں گے کہ میں نے کہا ہے کہ 24 میں دھاندلی نہیں ہوئی, تو مجھے کہیں پہ دکھا دیں. میں تو شروع سے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی 18 اور 24 کا موازنہ کر لو, دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ ہے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. مفتاح صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. مفتاح صاحب آپ کسی پولیٹیشین کے ساتھ نہیں آئے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو. اگر یہ کوئی لائن لے بھی رہے ہیں تو وہ تو عوام ایویلیویٹ کر رہی ہے. شاہد بھٹی صاحب, بہت سے لوگوں کے نزدیک عمران خان صاحب کیونکہ اب بہت زیادہ فرسٹریٹ بھی ہوئے, آبویسلی آپ کو پتہ ہے تعیناتیوں کا معاملہ بھی طے ہو گیا, اب نہ کوئی ایکسٹینشن ہے نہ کچھ اور ہے. اب موجودہ آرمی چیف ہیں اور موجودہ آرمی چیف ہی جو ہے ان کی ٹینور کا بھی ایشو, کوئی ایکسٹینشن پہ بھی آپ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کر سکتے. منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہی بن سکے, ان کی امیدوں. تو یہ کال آؤٹ آف فرسٹریشن بہت سے لوگوں کے نزدیک دی گئی. آپ کے نزدیک یہ جو کال ہے یہ 24 نومبر کو زیادہ چانسز تو یہی ہے نا کہ یہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی, تو دین واٹ از نیکسٹ فار پی ٹی آئی؟ یہ آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو جائے گی؟ پہلی بات ہے بس حد ادب میرے بڑے پیارے ہیں, بہت بھائی ہیں اور لاجیکل گفتگو کرتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ میرے تجزیے پر بات کریں, یا کب سے یہ تجزیہ نگاروں کو یہ دینا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں اور آپ اس طرف جائیں؟ میں نے کبھی آپ کو روکا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون میں نہ جائیں؟ یا اسحاق ڈار صاحب جب آپ پر تنقید کرتے تھے تو وہ میری وجہ سے یار چلیں اب چھوڑ دیں, مفتاح بھائی نے ایک ویسی بات کہہ دی یار, آپ بھائی ہیں ان کے. نہیں بھائی چھوڑ نہیں دیں بھائی, یہ نیشنل ٹی وی ہے, چھوڑ نہیں دیں بھائی جان. اور میں نے کبھی روکا ہے؟ سلمان شہباز میرا دوست ہے جس نے جوکر کہا تھا, یا مریم نواز کی تنقید پر آپ جب فیصلے لے لیتے تھے یا ٹویٹس پر, تو میں نے کبھی کہا تھا کہ آپ لیا کریں. آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ دھرنے کی بات ہو رہی تھی, ہاں دھرنے میں کبھی بات تو کریں کہ 2014 کے دھرنے کے پیچھے تھی حکومت, وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک ہے, ہاں تھی.
بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی ثالثی کی جو رائل شریف کی وہ بات ہوئی تو اس پر میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی تھی، پھر بعد میں مکر گئے قومی اسمبلی میں، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آیا. تو آپ مہربانی کیا کریں، اپنی بات کیا کریں اگر کر سکتے ہیں. اچھا سر، اب میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، آپ نے سارا ان پہ جمع خرچ کر دیا، اتنا تو بولے بھی نہیں آپ سے. یہ جو گفتگو آپ فرماتے ہیں نا، یہ جب مسلم لیگ نون میں تھے تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب اور ان کے سامنے کر لیا کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. چلے سر، اب وقت، ہاں جی 24 اوور کی کال تو کامیابی ہوتی ہے. واٹس نیکسٹ فار تحریک انصاف؟ 24 نومبر دوبارہ احتجاج پہ چلے جائیں گے. ان کا تو یہی ہے کہ ایک کے بعد ایک، اس کے بعد اگلے پہ چلے جائیں گے، اس کے بعد اگلے پہ چلے جائیں گے. مفتاح بھائی یہ اس طرح ہوتا رہے گا، یہ ایک کے بعد ایک، اور یہ تباہی نہیں پھرے گی اکانومی کی؟ سب کچھ مجھے تو کچھ بولتے ہوئے اب ڈر لگ رہا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم کو مناصل قوم کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. اس مسئلے سے کتنے عرصے تک رہیں گے؟ بالکل ٹھیک. مطلب کتنے، اب 1 سال ہو گیا ہے تقریباً، اور یہ ایک سال ہو گیا. اب یہ چیز ایک لاگ جیم ہے، اس کے اندر آگے بڑھنا پڑے گا. اور ہر انسان کو ہر انسان کو تھوڑا تھوڑا اپنا لچک دکھانا پڑے گا. کہیں نہ کہیں تو اس کو ہم کیا یہی مسئلے کے اوپر زندگی بھر رہیں گے؟ مئی اور فروری اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیٹس ہیں. یا ہم کو آگے بھی بڑھنا ہے. اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر اتنے سارے بچے اسکول نہیں جاتے ہوں، اتنے بچے بھوکے روز سوتے ہوں، اتنے بچے تعلیم سے محروم ہوں، جدھر اتنی غربت پھیل رہی ہو، نوکریاں نہیں مل رہی ہوں، مطلب اتنی پریشانیاں ہیں، بجلی کا بل آدمی بھرے تو اسکول کی فیس نہیں بھر سکتا ہے. اس ملک کے اندر سیریسلی سیاست جو ہے وہ اس پہ گھومنی چاہیے کہ کون بند ہے، کون کھلا ہے، کون دھرنا کرے گا. یا سیاستدانوں کو مہنگائی کی بات کرنی چاہیے، یا سیاستدانوں کو انویسٹمنٹس کی بات کرنی چاہیے، یا سیاستدانوں کو نوکری کی بات کرنی چاہیے. تو میری تو التجا اب بھی یہ ہے، جو بھی پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کچھ نہ کچھ بیٹھ کے فیصلہ کرو. اور اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے اور اپنی صرف رائے کو وہ سمجھیں گے مستند، تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے پاکستان؟ سر آئی ٹوٹلی اگری ود یو مفتاح صاحب، یہ جو آپ نے تجزیہ کیا بالکل ایسے. عامر بھائی آپ کے خیال میں؟ اور میں ایک اور گزارش کر دوں کہ اگر میری بات کا اور بالکل لگا ہے، دونوں بھائیوں کو برا لگا ہے، تو میں دونوں سے معذرت کرتا ہوں. میرا خدا نہ خواستہ وہ نہیں تھا. میں یہ کہتا تھا کہ آپ لوگ بھی لچک دکھائیں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب، عامر صاحب، یہ لوگ بھی اوپینین میکرز ہیں. ان کو لوگ سنتے ہیں، بتدریج سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں. اگر یہ لوگ بھی بولیں گے نا کہ یار لچک دکھانی چاہیے، نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اگر آپ بھی ایک لائن لے لیں گے پارٹی کی، تو کیسے قوم آگے بڑھے گی؟ یہ میری گزارش تھی. لیکن اگر میرے کہنے کا طریقہ یا ویسے ہی کہنا برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں. چلے تو آپ نے بڑی اعلیٰ ظرفی اور بڑا وہ دکھایا.